میں نے بیٹی کو دعوت پر بلایا تو میری بہو نے کھانا بنانے سے انکار کر دیا۔ بولی مجھے بخار ہے اور ہاتھ بھی جل گیا ہے، آپ بازار سے کھانا منگوا لیں۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں اسے مارتے ہوئے چھت پر لے گئی اور اوپر کمرے میں بند کر آئی تاکہ 2 دن بھوکی رہے گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ مگر سیڑھیاں اترتے ہوئے میرا پیر پھسلا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو مجھے ہسپتال میں 20 دن گزر چکے تھے۔ سب کہنے لگے اماں تیری بہو تجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ اچانک بہو کا نام سن کر میں گھر بھاگی، چھت والا کمرہ کھولا تو وہاں ایک عجیب سی خوشبو تھی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ میرا بیٹا احمد مجھے کہہ رہا تھا امی ابھی میں نے شادی نہیں کرنی، مجھے پردیس جانا ہے، وہاں جاب کرنی ہے۔ مگر میں نے اسے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ تم چاہے پردیس جاؤ یا جہاں مرضی جاؤ، پہلے تمہیں شادی کرنا ہی ہوگی۔ میں نے پروین سے بات کر لی ہے، نور بہت اچھی لڑکی ہے، بس تم شادی کی تیاری کرو۔ میں نے پروین کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے جہیز وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جو تم آرام سے دے سکو دے دینا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، مگر احمد نے مجھے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کے فوراً بعد پردیس چلا جائے گا۔ شادی کا انتظام بہت سادگی سے کیا گیا، مسجد میں نکاح ہو چکا تھا، نور کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، مگر مجھے احمد کی فکر تھی۔ اس کے پردیس جانے والی بات میں نے ابھی سب سے چھپائی ہوئی تھی۔ نور دلہن بن کر میرے گھر آ چکی تھی اور میں اسے کام سمجھانے لگی تھی۔ فجر سے پہلے اٹھنا، برتن دھونا، ناشتہ بنانا اور صفائی ستھرائی سب تم نے کرنا ہے۔ نور نے سر جھکا کر کہا وہ سب کام کرے گی، بس اس کی بے عزتی نہ کی جائے۔ احمد کمرے میں جا کر چپ چاپ سو گیا، کسی سے کوئی بات نہ کی۔ اس نے تھکاوٹ کا بہانہ بنایا اور کہا کہ کل بات کریں گے۔ میں نے ہنکارا بھرا کہ عقل جلدی سکھانی پڑتی ہے ورنہ گھر ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اسی رات پہلی گڑبڑ سامنے آ گئی۔ باورچی خانے میں چینی کے ڈبے میں نمک ملا ہوا۔ جیٹھانی نے فوراً کہہ دیا کہ یہ نئی دلہن کی کارستانی ہے، مگر میں نے سب کے سامنے برتن بند کروا کر نور سے الگ کچن میں وضاحت مانگی۔ لڑکی نے سہم کر کہا اسے ڈبوں کے لیبل پڑھنے نہیں آتے۔ میں نے دل میں کانٹا چبو کر چپ رہنا بہتر سمجھا، برتنوں پر خود نشان لگائے اور بیٹی کو سکھانے کے لیے پرانے تانبے کی تھالیوں پر رنگ چڑھا کر نام لکھوا دیا۔ اگلی صبح میں نے گھر کی چابیاں نور کے دوپٹے کے گرہ میں باندھ دیں، مگر آزمائشیں جلدی آنے لگیں۔ دوپہر کو پروین کی خالہ مہر النساء آ گئیں، جن کی زبان تیز اور آنکھیں شکی تھیں۔ انہوں نے سب کے سامنے پوچھا کہ جہیز میں دی گئی 2 چوڑیاں کہاں ہیں جو پروین نے چھپا کر ڈبہ رکھا تھا۔ نور ابھی کمرے کی ترتیب بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے فوراً احمد کے کمرے کی دراز دکھا دی جہاں میں نے نکاح کے دن خود رکھوا دی تھی۔ دراز کھولی تو چوڑیاں غائب تھیں۔ میری سانس اٹک گئی، کمرہ الٹ پلٹ کیا، کچھ نہ ملا۔ مہر النساء نے ہونٹ ٹیڑھے کیے، لڑکی کم عمر سہی مگر ہاتھ لمبے لگتے ہیں۔ یہ الزام میرے لیے آگ برابر تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ابھی نور کا ساتھ نہ دیا تو کل اسے کوئی بھی بے آبرو کر دے گا۔ میں نے اعلان کیا کہ چوڑیاں آج شام تک مل جائیں گی اور اگر نہ ملی میں اپنی طرف سے دوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے جیٹھانی کو سخت نظروں سے دیکھا۔ مجھے یقین تھا چابیوں کی گیرا کھولنے کی جسارت اسی نے کی ہوگی۔ شام تک میں نے جھاڑیوں کے پاس رکھے راکھ دان سے ڈبیاں نکالی، چوڑیاں اسی میں سے برآمد ہوئیں۔ جیٹھانی نے زبان بند رکھی، مگر میرا فیصلہ ہو گیا کہ کچن اور زیور دونوں پر دوہری نگرانی ہوگی۔ یہ پہلا موڑ تھا جہاں میں نے بہو کو بچانے کے لیے بہن کے گھر والوں کے سامنے اپنا لفظ گروی رکھ دیا۔ تیسرے دن احمد نے مجھے الگ بلایا اور سرگوشی کی کہ وہ اگلے ہفتے پردیس جا رہا ہے، ٹکٹ کنفرم ہے، صرف بہو کے شناختی کارڈ میں ایک معمولی ترتیب چاہیے تاکہ بینک والے اکاؤنٹ کھول دیں۔ میں چونکی۔ اس نے مجھے فارم پکڑایا جس پر نور کی عمر 1 سال زیادہ درج تھی۔ میں سمجھ گئی یہ محرر والی گڑبڑ کی کڑی ہے۔ میں نے کاغذ پکڑا اور پروین کے پاس جا کر یہی فارم اس کے سامنے رکھا۔ وہ پل بھر کے لیے حیران ہوئی، پھر بولی کہ لڑکی کام سنبھالے گی، تم عمر کی گرہ میں نہ پھنسی رہو۔ میں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ گرے کھولے بغیر گھر نہیں چلتے۔ عین اسی موقع پر پنچایت کے نمبردار چوپال سے گزرے اور میرے ہاتھ میں فارم دیکھ کر پوچھ بیٹھے یہ کیا ہے؟
میں نے بات گھما دی کہ بینک کا معمولی کاغذ ہے، مگر انہوں نے نوٹ کر لیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ کاغذ باہر گیا تو لوگ کہیں گے ہم نے نکاح کم عمری میں کر دیا۔ میں نے وہی فیصلہ کیا کہ فارم کل واپس لے کر خود درست کرواؤں گی اور بینک میں جمع بھی میں ہی کرواؤں گی۔ احمد کو یوں کاغذوں پر اندھا بھروسہ نہیں کرنے دوں گی۔ رخصتی کے بعد پہلی رات میں نے جان بوجھ کر لائٹ بند کر کے موم بتی جلائی تاکہ کمرے میں ہر چیز کی جگہ سمجھا دوں۔ اسی وقت باہر آنگن میں موٹر پمپ زور زور سے چلنے لگا۔ پانی کے دباؤ سے پرانا پائپ پھٹ گیا اور کچن میں پانی بھرنے لگا۔ میں نے نور کو اشارہ کیا، اس نے گھبراہٹ کے باوجود تیزی دکھائی۔ میں نے وال بند کیا اور بالٹیاں نکال کر پانی باہر کرنے لگی۔ 15 منٹ میں ہم نے کچن سکھا دیا۔ میں نے اس کی کمر تھپ تھپا کر کہا، یہی ہے گھر داری، جہاں حادثہ ہو وہاں ہاتھ پہلے چلتا ہے۔ احمد دروازے پر کھڑا دیکھ رہا تھا، کچھ کہنے ہی والا تھا کہ محلے کا چوکیدار شور مچاتا آیا کہ رات کو کچے راستے پر 2 اجنبی چکر لگا رہے تھے۔ دلہن کا کمرہ اندرونی رکھو۔ میں نے فوراً داخلی دروازے کی سنگی چوکھٹ پر بیلنا رکھ دیا۔ میرے ہاں یہ نشان خطرے کی گھڑی کا ہوتا ہے کہ رات کو غیر ضروری آنا جانا بند۔ یہ دوسرا موڑ تھا جس نے مجھے سمجھا دیا کہ گھر اب میرا اکیلا نہیں، اس کی حفاظت میرے فیصلوں کی کسوٹی ہے۔ صبح ہوئی تو میں نے نور کے ہاتھ میں برتنوں اور مسالوں کے ڈبیوں کی فہرست تھما دی اور چابیاں واپس گرہ میں باندھ دیں، مگر اس سے پہلے اس کے ساتھ بیٹھ کر 2 بنیادی باتیں لکھوا دیں۔ کچن میں نمک اور چینی کی جگہ نہیں بدلے گی اور چابیاں کبھی اکیلی نہ کھولے گی۔ میں نے جٹھانی کو سامنے بٹھا کر کہا کہ اب سے کچن میں ایک وقت میں ایک ہی رکھنی ہوگی۔ وہ ہنسی میں ناک دبائے اٹھی، مگر میری آنکھ نے اس ہنسی کا مطلب پڑھ لیا۔ اس گھر میں اب کھیل سیدھا ہوگا۔ اسی دن میں نے احمد کے ٹکٹ کی کاپی اپنے صندوق میں بند کی اور پنچایت کے نمبردار کو خود جا کر بتا دیا کہ لڑکا جلد پردیس جا رہا ہے۔ گھر کی ذمہ داری میں نے اور نئی بہو نے بانٹ لی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ ٹھیک ہے، مگر سامان سے زیادہ نظام دکھائی دینا چاہیے۔ میں نے دل میں کہا کہ نظام اب میرے ہاتھ میں ہے، اور پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ نور اگر ٹھیک سے سنبھل گئی تو یہ گھر چل جائے گا، اور اگر کوئی پھر چوڑیاں چھپانے کی کوشش کرے گا تو میں نام بھی لوں گی اور سزا بھی دوں گی۔ اس طرح میں نے اپنے ہی بنائے ہوئے فیصلوں کے بیچ بہو کو بچانے اور گھر کو بکھرنے سے روکنے کی پہلی گانٹھ باندھ دی تھی۔ نئی صبح نور کے امتحان کی پہلی گھڑی تھی۔ آذان کے ساتھ میں نے کمرے کے دروازے کھولے، صحن میں پانی کا ہلکا چھڑکاؤ کیا اور کچن کی دیگچیوں کے ڈھکن سیدھے کیے۔ نور نے مسلے پر ہاتھ جوڑ کر اٹھتے ہی چولہا سلگایا، دال دھلی، پیاز کٹی، تندور پر پہلی روٹی چڑھی اور میں نے برتنوں پر انگلی پھیری تو چمک کم نکلی۔ میں نے اسی وقت اشارہ سمجھا دیا کہ گھر میں چمک زبان سے نہیں کام سے ہوتی ہے۔ جٹھانی نے مسکراہٹ کے پیچھے ایک نپ تلا جملہ چھوڑا کہ رہنمائی چاہیے تو مجھ سے پوچھ لے۔ میں نے جواب میں صرف یہ کہا کہ آٹے کی پرات نور کے سامنے رکھ دی اور کہہ دیا، ترتیب خود مضبوطی سکھاتی ہے۔ صبح کے کام نپٹتے نپٹتے نل کے پاس کپڑوں کی لمبی سدھی بن گئی تھی۔ صابن کی جھاگ اور ٹھنڈے پانی سے نور کے ہاتھ چھل گئے تو میں نے روغنی مگ میں پانی رکھ کر بتا دیا کہ گھر اس طرح چلتے ہیں، ہاتھ پر پٹی بھی بندھتی ہے اور کام بھی رکتا نہیں۔ احمد اندر کمرے میں پاسپورٹ اور ٹکٹ سمیٹ رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے کہا کہ باہر جا کر پیسے باقاعدگی سے بھیجنا، گھر سنبھالنا میری ذمہ داری ہے، لیکن گھر کے اندر نظم ڈھیلا نہ ہو۔ اس نے سر جھکا کر ہاں کی اور نور کے پاس جا کر کاغذ پر اپنا نمبر لکھ کر دیا، جسے نور نے تسبیح کی گرہ کی طرح سینے سے لگا لیا۔ اسی وقت بجلی گئی اور موٹر پمپ خاموش ہوا۔ میں نے صحن کے ہیڈ پمپ سے پانی نکالا تاکہ ناشتے سے پہلے برتنوں کی گرد اتر جائے۔ یہ معمولی سا تعطل تھا، مگر میں نئی بہو کی گھبراہٹ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ بغیر کہے بالٹی اٹھا لائی اور میں نے دل میں ایک نوٹ کر لیا کہ ہاتھ چلانے کی صلاحیت موجود ہے۔ سپہر کو پروین آئی، دودھ پتی کم چینی کے ساتھ، اور زبان پر کئی پرانے ہنر۔ بولی، بچی کو پیار سے رکھنا،
کہنا نہ پڑے، اور میں نے چہرے کی نرمی کے ساتھ لہجے کی سختی برقرار رکھتے ہوئے واضح کر دیا کہ پیار اور نظم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پروین نے نور سے 2 گھڑی اکیلے میں بات کی اور جاتے ہوئے کان میں سرگوشی کی کہ خود کو کمزور نہ سمجھنا۔ میں نے یہ آواز دور سے سن لی اور میرے اندر کے کنگنوں نے کھنکار دیا کہ اب گھر کے اندرونی رستے بند رکھنے ہوں گے۔ اسی شام میں نے برتنوں کی فہرست لکھی، مسالے کے ڈبوں پر نشان لگائے اور کچن کی چابی نور کے دوپٹے میں گرا کر دی۔ اگلی صبح نمک مرچ تولتے نور کی انگلی کٹ گئی۔ میں نے نمک دانی ایک طرف کھسکا کر کہا کہ ترتیب سیکھو، انگلیاں ہمیشہ یاد رکھتی ہیں کہ کن ڈبوں کو کب چھونا ہے۔ دیور نے طنز اڑایا کہ شہر کی شہزادی ہے، کام کہاں آئے گا۔ جیٹھانی نے آہستہ سے چمچ گم ہونے کی بات چھیڑ دی اور دوپہر تک یہ معمولی چمچ پنچایت کے موضوعات میں شامل ہو چکا تھا۔ میں نے دونوں کو میز کے پاس بٹھایا، نور کی پٹی دوبارہ کس کر باندھی اور کہہ دیا کہ گھر میں نظم ہی عزت ہے۔ چمچ گم ہو تو پہلے اپنے ہاتھ دیکھتے ہیں، زبان نہیں۔ شام تک میں نے کچن کی پیٹی کے خانے کھول کھول کر دیکھا، چمچ گدے کے غلاف سے نکلا اور میں نے بغیر شور کے اسے اصل جگہ رکھ دیا تاکہ کھیل کھیل ہی میں ختم ہو جائے۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ گھر کی اندرونی سیاست کے لیے میری آنکھ کافی ہے۔ اسی دن ایک الٹا سیدھا موڑ آیا۔ احمد کے کاغذات میں نور کی عمر کے اندراج میں وہی پرانی گڑبڑ موجود نکلی جو نکاح کے دن محرر نے پکڑی تھی۔ بینک والے نے فارم پر مہر لگانے سے انکار کیا اور مجھے فون پر بتایا کہ تاریخیں سیدھی کیے بغیر اکاؤنٹ نہیں کھلے گا۔ میں نے فارم لے کر سیدھی یونین کونسل پہنچی۔ محرر اپنی میز پر بیٹھا تھا اور فائلوں کے نیچے وہی چھوٹی سی لکھت جس نے پہلے مجھے چوکنا کیا تھا۔ میں نے یادداشت سے جوابات دیے، شناختی نقول دوبارہ لگوائیں اور فارم میں عمر کی درستگی کروائی۔ واپسی پر کاؤنٹر سے باہر نکلتے ہوئے ایک آدمی نے مجھے روک کر کہا کہ اگر گھر میں کم عمر دلہن ہو تو لوگ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے سیدھے قدم آگے بڑھا دیے اور ذہن میں یہ گرہ لگا لی کہ اب کاغذ میرے ہاتھ رہیں گے۔ شام ڈھلے الوداعی کھانے کا انتظام ہوا، رشتے دار آئے، ہنسی میں نمی گھلی رہی۔ احمد نے میرے پاؤں چھوئے، نور کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور ٹرنک کے تالے باندھ دیے گئے۔ باورچی خانے کے سلنڈر سے معمولی سی گیس کی بو آنے لگی۔ میں نے نور کو جھٹ سے کھڑکی کھولنے کو کہا، وال بند کیا، گیلا جھاڑو رکھوایا اور پورا شیلف خالی کروا کر بیٹھک میں سمیٹ دیا۔ اس دوران جیٹھانی نے پھر جملہ کسا کہ نئی دلہن کے قدم سے کچن بے قرار۔ میں نے گھور کر اسے چپ کرا دیا اور نور کو بتا دیا کہ گھر کے حادثات میں گھبراہٹ نہیں چلتی۔ سلنڈر تبدیل ہوا، آگ بجھی اور شام کے کھانے کی دیگ نئے چولہے پر چڑھ گئی۔ رات کو پچھواڑے کی گلی میں محلے کا چوکیدار بتانے آیا کہ 2 اجنبی کئی راتوں سے چکر لگا رہے ہیں۔ میں نے داخلی دروازے کے اندرونی کنڈے پر بیلنا رکھ دیا جو میرے ہاں بندش کی علامت ہے تاکہ گھر کے لوگ جان لیں کہ رات کا گشت چل رہا ہے اور غیر ضروری آنا جانا بند۔ نور نے یہ طریقہ سمجھ کر کمرے کی کھڑکی کے پردے موٹے کر دیے اور میں نے سر ہلا کر تسلیم کیا کہ نئی بہو نے کم لفظوں میں صحیح عمل یاد رکھا۔ صبح دفتر سے خبر آئی کہ احمد کی فلائٹ ایک دن پہلے ہو گئی ہے۔ یہ تبدیلی میرے لیے تیسرا بڑا موڑ تھی کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں یکدم نور پر زیادہ آنی تھیں۔ میں نے اسی دن احمد کی معمولی خریداری خود نپٹائی، دواؤں کی فہرست بنوائی اور نور کے ہاتھ میں ضروری نمبر لکھوا دیے۔ میں نے ایک سادہ اصول دیا کہ کسی خرابی پر پہلے فون نمبردار یا مستری کو، رشتہ دار کو بعد میں، تاکہ خبریں گاؤں میں شیشے کی طرح نہ بکھریں۔ دوپہر میں کنویں پر عورتوں کی سرگوشیوں نے نیا رخ لیا۔ کسی نے نور کے بارے میں کہا کہ خاموش لگتی ہے اور کسی نے یہ بھی کہ خاموشی اکثر صبر سے آتی ہے۔ اسی دوران پروین نے آ کر پڑھائی کے لیے تھوڑی فرصت دینے کی بات چھیڑی۔ میں نے جواب دیا کہ پہلے ہاتھ سیدھے ہوں پھر کتابیں سامنے آئیں گی، لیکن اندر ہی اندر میں نے سوچ لیا کہ رات کو آدھا گھنٹہ نور کے لیے حروف اور حساب رکھ دوں گی تاکہ بینک کے فارم اور کچن کے لیبل اسے خود پڑھنے آئیں۔ شام کو میں نے کھلے سین میں چاک سے مثالوں کے نام لکھے، تختیاں بنوائیں، نمک، چینی، دھنیا، مرچ، ہلدی، ہر ڈبے کے نیچے وہی لفظ جسپاں کیا گیا۔ یہ سادہ ترکیب گھر کی سیاست میں میرا بے آواز جواب تھی کہ اب ڈبوں کی الٹ پلٹ سے جھگڑا پیدا نہ کیا جا سکے۔
غروب کے وقت ایک اور چنگاری پھوٹی۔ احمد کے دوست نے خبر دی کہ بس اڈے والے ایجنٹ نے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی میں اس کے سائن کی نقل بنا کر ایک اضافی فارم جمع کروایا ہے تاکہ ایجنسی کی فیس دوبارہ وصول ہو۔ میں نے احمد کو فوراً ساتھ لیا، ایجنٹ کے دفتر پہنچ کر اصل کاغذ چیک کرائے اور نقل شدہ فارم اپنے سامنے پھاڑ دیے۔ احمد نے پہلی بار میری طرف دیکھ کر یہ مانا کہ گھر کے اندر اور باہر دونوں میدان میں دھیان میرے فیصلوں پر رہنا چاہیے۔ واپسی پر بس اڈے کے ہارن نے جیسے جدائی کو لکیر کر دیا۔ رات گئے احمد کا فون آیا، اس نے کہا کہ نور سے بات کرواؤ۔ میں نے کہا کہ وہ سو رہی ہے، بعد میں کر لے۔ وہ بس ضد ہوا تو میں نے موبائل دور رکھ دیا کہ اس وقت گھر کے اندر لہجے سے زیادہ ترتیب عزیز ہے۔ فون بند ہوا اور نور دروازے میں کھڑی ملی۔ اس نے آہستہ کہا کہ اس کی کال آئی تھی۔ میں نے سپورٹ لہجے میں کہا بعد میں کر لینا اور اسے اندر بھیج دیا۔ پنکھا چلتا رہا، کمرے میں ہوا رکی رہی اور میں نے چھت کی طرف دیکھ کر اپنے دل کو سمجھا لیا کہ جدائیوں کے دنوں میں کمزوری دکھانا گھر توڑتا ہے۔ صبح کی تیاری کے لیے میں نے صحن کے درختوں کے سائے دیکھے، چراغ بجھا، دروازے بند ہوئے اور میں نے اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ احمد کے پردیس جانے تک ہر دن کو کٹہرے کی طرح سیدھا رکھوں گی۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو لفظ کم پڑتے ہیں، اس لیے میں نے لفظ کم اور قواعد زیادہ رکھے۔ یہی کہانی میرے گھر کی نئی زندگی، پردیس کی تیاری اور خاندانی کھچاؤ کا اصل نقشہ بنا کر آگے رکھ گئی۔ احمد کی روانگی کا دن آیا تو گاؤں کی فضا ہی بدلی ہوئی تھی۔ بس اسٹینڈ پر ہجوم لگا تھا، گرد اڑ رہی تھی اور گاڑیوں کے ہارن شور مچا رہے تھے۔ احمد ہاتھ میں پاسپورٹ اور ٹکٹ لیے کھڑا تھا۔ میں نے بار بار اس کے کان میں ڈالا کہ پردیس جا کر پیسے بھیجنا اور گھر کی عزت قائم رکھنا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو نہ رکتے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وہ دوپٹے سے بار بار چہرہ چھپاتی رہی۔ احمد نے اسے دیکھا اور آہستہ کہا صبر کرنا، میں جلد واپس آؤں گا۔ بس کی سیٹی بجی، پہیے گھومنے لگے، ہوا میں گرد اڑتی گئی۔ نور نے دھیرے سے اللہ حافظ کہا اور سر جھکا لیا۔ احمد نے کھڑکی سے آخری سلام کیا۔ میں نے ہاتھ ہلایا مگر دل میں حساب کتاب کا ترازو ہلتا رہا۔ گاؤں کے بچے شور مچاتے بس کے پیچھے دوڑے۔ عورتوں نے آہستہ کہا کہ اب بہو اکیلی رہ گئی ہے۔ جیسے ہی بس نظروں سے اوجھل ہوئی، پورے صحن پر سناٹا چھا گیا۔ نور نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا یا اللہ مجھے حوصلہ دے۔ دوسرے دن ہی کنووں پر عورتوں نے باتوں کے نئے دھاگے بن دیے۔ ایک نے کہا بہو کم عمر ہے، یہ سب کیسے سنبھالے گی؟ دوسری نے ٹھٹک کر کہا کہ ساس اسے نوکرانی بنا کر رکھے گی۔ کوئی بولا کہ گاؤں میں یہی ہوتا ہے، بہو خدمت کے لیے آتی ہے، بیوی بننے کے لیے نہیں۔ نور پانی بھرتے ہوئے سب کچھ سن رہی تھی۔ الفاظ تیر کی طرح دل پر لگے۔ اس نے بالٹی سیدھی کی، ہونٹ بھینچے اور چپ چاپ چل دی۔ خالہ پروین پاس آ گئیں، بولی لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دینا نور۔ نور نے سر ہلایا مگر آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ عورتوں نے پھر سرگوشیاں شروع کی کہ یہ چپ رہتی ہے، ڈر پوک لگتی ہے۔ نور نے دل میں کہا خاموشی کمزوری نہیں، صبر ہے۔ پروین نے جاتے جاتے نور کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ خود کو کمزور مت سمجھنا۔ گاؤں کی گلیوں میں افواہیں تیز ہو گئیں، ہر دروازے پر نور کی کہانی سنائی جانے لگی۔ وہ گھر لوٹی تو دروازے کے پاس ٹھٹک کر کھڑی رہی، دل جلتا رہا مگر زبان بند رہی۔ احمد نے پردیس پہنچ کر پہلا خط لکھا، صاف الفاظ میں لکھا کہ امی نور کا خیال رکھنا، وہ میرا سہارا ہے۔ ڈاکیا جب گاؤں آیا تو سب خط دیکھنے لپکے۔ نور کی نظریں احمد کے خط پر جم گئیں، دل دھڑکنے لگا۔ میں نے خط لیا اور سب کے سامنے بلند آواز سے پڑھا۔ احمد کے ہر سطر میں نور کا ذکر تھا، لیکن آخری لائن جس میں لکھا تھا نور میرا سہارا ہے، وہ میں نے چھپا لی۔ نور نے پوچھا احمد نے کیا لکھا ہے؟ میں نے سپوٹ جواب دیا بس خیریت ہے۔ نور کا دل دھڑکا، اس نے شک محسوس کیا مگر کچھ نہ کہا۔ پروین نے سنا تو کہا بیٹا اپنی بیوی کو بھی لکھتا ہے۔ میں نے ہنکار بھرا اور کہا گھر کی بات باہر نہ نکالو۔ خط کو صندوق میں بند کر دیا۔ نور نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آنکھیں موند لی، آنسو ٹپکے اور مٹی میں جذب ہو گئے۔ ہوا میں خط کی خوشبو گھل کر دب گئی۔ نور کے کاموں کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ صبح سویرے اسے 4 بجے جگا دیا جاتا، بھینس کا دودھ دھونا، کپڑے دھونا، صحن میں جھاڑو دینا۔
आंगन में पत्तियों की झाड़, ये सब उसके जिम्मे था। जेठानी तंजिया लहजे में कहती, अब देखें बहू कितनी चाको चौबंद है। देवर हंसता और कहता, शहर वाली शहजादी अब गांव की मजदूरनी बन गई है। नूर सब कुछ सहती, सर झुका लेती। हाथ छिल गए, पांव जख्मी हुए, लेकिन किसी ने मरहम न दिया। शाम को जब सब घर वाले बातों में मसरूफ होते तो नूर थक कर दरख्त के नीचे बैठ जाती। बच्चे खेलते दौड़ते, उनके कहकों को देखकर वो थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा देती। दिल ने कहा, यही मेरी खुशी है। चिराग जले, गांव की गलियों में अंधेरा छटा। नूर ने वजू किया और सजदे में गिर गई। दुआ की के मालिक, मेरे सब्र को जाया ना करना। एक दिन चाय में नमक ज्यादा हो गया। मैंने सबके सामने नूर को डांट पिलाई कि ध्यान नहीं रहता। सब लोग बैठे थे। नूर ने पहली बार नजरें उठाई। साफ कहा कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। सब चौंक गए। जिठानी ने कहा, अब जुबान चलने लगी है। मैंने गुस्से में हाथ उठाया तो नूर ने आहिस्ता कहा, मैं भी इंसान हूँ। बर्तनों की खड़खड़ाहट थम गई। सब खामोश हो गए। देवर ने कहा कि बहस की क्या जरूरत है। मेरे चेहरे पर गुस्सा भी था और एक पल को शर्मिंदगी भी। नूर ने पहली बार हिम्मत दिखाई और दिल में आग भड़की कि अब वो हर बार चुप नहीं रहेगी। परवीन ने ये खबर सुनी तो कहा, यही आगाज है। गांव के दरख्तों ने जैसे इस हिम्मत को सराहा। दिल में आग भड़की कि अब हर बार चुप नहीं रहेगी तो कहा, यही आगाज है। गांव के दरख्तों ने जैसे इस हिम्मत को सराहा। लेकिन उसी रात एक नया मोड़ आया। सैन में पुरानी छत से पानी टपकने लगा। मैंने नूर को आवाज दी कि बाल्टी रखो। वो भाग कर आई, पानी जमा किया और ऊपर जाकर देखा तो मिट्टी का कपड़ा सिरका हुआ था। वो कमर के जोर से उसे सीधा करने लगी। मैंने ऊपर जाकर हाथ बटाया। दोनों ने मिलकर छत संभाली। ये पहली बार था कि घर के एक बड़े बोझ में नूर ने हाथ दिया। अगले दिन जब मोहल्ले की औरतें फिर कुएं पर जमा हुई तो मैंने भी सुन लिया कि उनमें से एक कह रही थी, बहू कमजोर नहीं, शायद वक्त के साथ संभल जाए। यूं अहमद के जाने के बाद पहला हफ्ता गांव की सरगोशियों, खत के राज, कामों के बोझ और एक मामूली सी बगावत के साथ गुजरा। नूर के दिल में खौफ भी था, मगर सब्र के साथ एक नया हौसला भी जन्म ले रहा था। गांव वाले देखते थे कि बहू खामोश है, मगर वो ये नहीं जानते थे कि ये खामोशी अब अंदर ही अंदर तूफान को जन्म दे रही है। ये वही अय्याम थे जब मैंने सोचा कि अगर उसने जुबान खोल दी तो फिर उसे काबू में रखना आसान ना होगा। नूर की जिंदगी का एक और कड़वा दिन वो था जब रोटी बनाते वक्त तपते तवे ने उसके नरम हाथ को छू लिया। तेज चीख किचन की दीवारों से टकराई, लेकिन किसी ने पलटकर ना देखा। पानी में हाथ डाला तो छाले पड़ गए, आंखों में आंसू तैरने लगे। मैंने सख्त लहजे में कहा, नाकिस औरतें ऐसे ही होती हैं। जेठानी ने हंसकर जुमला कसा, अब काम कौन करेगा। नूर ने सिसकी रोकी और दबे लहजे में कहा, मैं फिर भी काम करूंगी। वो दर्द सहते सहते सब काम संभालती रही। शाम तक हाथ सूज गया, कपड़ा छूना मुश्किल हो गया। उसने हिम्मत की कि अहमद को फोन करे, लेकिन मैंने इजाजत ना दी। परवीन को खबर हुई तो उसकी आंखें भीग गईं। उसने धीरे से कहा, मेरी बच्ची कब तक सहोगी। नूर ने जवाब दिया, सब्र मेरा हथियार है। किचन में नमकीन आंसुओं की खुशबू फैल गई और रात के अंधेरे ने उम्मीद को मद्धम कर दिया। अगले दिन मामूली सी बात पर मेरा जब्त टूट गया। बेलन हाथ में लिया और नूर पर बरस पड़ी। चीखें पूरे घर में गूंजी, दरो दीवार लरस उठे। मैंने कहा, अभी अकल ठिकाने लगाऊंगी और उसे घसीटकर छत वाले कमरे में बंद कर दिया। दरवाजा बाहर से कफल लगा दिया गया। कमरे में अंधेरा और छत से पानी टपक रहा था। नूर दरवाजे पर हाथ मारते हुए चीखती रही, मगर आवाज सुनने वाले इंसान नहीं, कुत्ते थे जो गलियों में भौंकते रहे। शाम तक वो कैद रही। भूख और प्यास ने कमजोर कर दिया। परवीन को खबर हुई, मगर वो कुछ न कर सकी। नूर ने आंखें बंद करके दुआ की, या अल्लाह मुझे रिहाई दे। रात के सितारे उसके आंसुओं के गवाह बन गए, लेकिन दरवाजा बंद ही रहा। कैद के बाद मैं नीचे उतर रही थी कि पांव सीढ़ी से फिसल गया। एक जोरदार धड़ाम के साथ मैं नीचे गिरी। चीख निकली और घर वाले दौड़ पड़े। खून बहने लगा। मुझे फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, हालत नाजुक है। मैं 20 दिन तक बेहोश रही। खबर गांव भर में फैल गई। कुछ ने कहा ये जुल्म का बदला है, कुछ ने कहा हादसा है। घर के चिराग बुझ गए, लेकिन नूर अपनी कैद में ही रही। वक्त जैसे थम गया। अस्पताल के कमरे में
मशीनों की पीप सुनाई देती रही। मैं बिस्तर पर नीम मुर्दा हालत में पड़ी थी। रिश्तेदार दुआएं पढ़ते, कलमा दोहराते। डॉक्टर ने कहा अभी कुछ नहीं कह सकते। अहमद को इतला दी गई। परदेश में वो तड़प उठा, फोन पर रोया, लेकिन किसी ने नूर का जिक्र न किया। परवीन ने कहा ऊपर बहू को देखो, मगर किसी ने ध्यान न दिया। दिन गुजरते गए। 20 दिन बाद मैं नीम जान हालत में जागी। सबने मुझे घेर कर कहा तेरी बहू भाग गई। मैंने चौंक कर याद किया, उसे तो खुद कैद किया था। मैं हड़बड़ाकर उठी और दौड़ती हुई घर पहुंची। छत का दरवाजा खोला तो अंदर घुप अंधेरा और गर्द थी। खामोशी ने कमरे को कब्र बना रखा था। खिड़की टूटी हुई थी, फर्श पर खून के धब्बे फैले थे, बिस्तर खाली था, नूर कहीं ना थी। मेरी आंखें फट गईं, चीखें पूरे घर में गूंजी। परवीन ने कड़वा जुमला कहा, मैंने कहा था। गांव के लोग दौड़े आए, सब हैरान कि नूर कहाँ गई। कोई जवाब ना मिला, सिर्फ टूटी खिड़की थी जिससे हवा अंदर आ रही थी और बाहर निकल रही थी। राज गहरा होता गया। सब हैरान कि नूर कहाँ गई। जवाब ना मिला, सिर्फ टूटी खिड़की थी जिससे हवा अंदर आ रही थी और बाहर निकल रही थी। राज गहरा होता गया, जैसे कमरे की दीवारों ने भी सब देखा हो मगर बोलने को तैयार ना हो। नूर के गायब होने की खबर गांव में यूं फैली जैसे खुली हवा में आग की लपट दौड़ जाए। हर दरवाजे पर एक अलग कहानी थी, हर जुबान पर अलग रंग। कुएं के पास औरतें जमा हुई, कोई कहती ये अपनी मर्जी से भागी है, कोई कहती कैद में थी, जुल्म सह रही थी। मर्द बैठक में हुक्के के कश लगाते, शोर मचाते कहने लगे ये घर की बदनामी है। खानदान की जड़ें हिल गईं। परवीन का दिल फट रहा था। वो बार बार दोहराती कि मेरी बेटी बेकसूर है। बच्चियां डरी सहमी ये किस्से सुन रही थीं। कुछ ने अपने घरों में जाकर माँ से पूछा क्या हर बहू के साथ ऐसा होता है। मस्जिद के इमाम ने ऐलान किया कि असल हकीकत जानना जरूरी है। बुजुर्गों ने मशवरा दिया कि मामला पंचायत में लाया जाए वरना गांव की इज्जत खाक में मिल जाएगी। शोर बढ़ता गया, हंसी और चुगलियों में तेजाब घुलता गया। नूर का अक्स सबकी आंखों में था और जैसे जैसे बादल आसमान पर छाते गए माहौल पर एक अजीब बोझ उतर गया। तीसरे दिन गांव में पुलिस की जीप पहुंची। शोर थम गया, सबके कदम रुक गए। एहलकार उतरे और कहा हमें बहू की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली है। मेरे चेहरे पर एक पल को खौफ छा गया, लेकिन संभलने की कोशिश की। परवीन आगे बढ़ी और कहा मेरी भांजी को कैद किया गया था। एहलकारों ने सवालात की बौछार कर दी। जेठानी ने जल्दी से कहा वो अपनी मर्जी से भागी है। देवर ने भी हाँ में हाँ मिलाई। पुलिस ने घर के कमरे देखे। छत वाले कमरे में खून के धब्बे देखकर सब चौंक गए। एक एहलकार ने कहा ये मामूली मामला नहीं है। संदूक खोला गया। नूर की 2 पुरानी चीजें अंदर से निकल आईं। जीप के गिर्द लोग जमा हो गए। शोर बढ़ने लगा। कुछ लोग कहने लगे कि मामला संगीन है। अब यह बात सिर्फ गांव की नहीं, शहर के दफ्तर तक जाएगी। परदेश में अहमद को ये खबर पहुंची। उसने फोन किया तो आवाज कांप रही थी। अम्मी नूर कहाँ है? मुझे सच बताइए। मैंने बहाना बनाया कि पता नहीं बेटा, वो भाग गई है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। दफ्तर में बैठकर सर हाथों में थाम लिया। दोस्तों ने कहा वापस जाओ, ये तुम्हारे घर की इज्जत का सवाल है। उसने फौरन टिकट कटाया। दिल में खौफ था कि घर जाकर क्या देखने को मिलेगा। फोन पर परवीन से बात की तो उसने सब सच कह दिया कि तेरी माँ ने जुल्म किया है। अहमद के दिल पर पहाड़ टूट पड़ा। उसने कहा अगर ये सच है तो मैं माँ का सामना करूंगा। फ्लाइट का दिन करीब आ गया। परदेश की शाम उसके लिए कैद खाना बन गई थी। नींद आंखों से गायब हो गई। गांव के बुजुर्गों ने चौपाल में पंचायत का इजलास बुलाया। लंबी चारपाइयां बिछी, बीच में हुक्का रखा गया। सबकी नजरें मुझ पर जम गईं। किसी ने कहा ये औरत कसूरवार है, कोई बोला बहू अपनी मर्जी से भागी है। परवीन ने रोते हुए कहा मेरी बच्ची मजलूम है। एक बुजुर्ग ने मुझसे पूछा क्या तुमने उसे कैद किया था? मैंने इनकार किया और कहा ये सब झूठ है, अफवाहें हैं। अचानक एक औरत खड़ी हुई और कहा मैंने उसकी चीखें सुनी थी। मजमे में खुलबुली मच गई। पंचायत ने फैसला दिया कि मामला पुलिस के हवाले किया जाएगा। गांव वाले सरगोशियां करते रहे। कुछ ने कहा ये खानदान बर्बाद हो गया, कुछ ने कहा सच जल्द सामने आ जाएगा। सूरज ढलने लगा तो जमीन सुर्ख हो गई, जैसे फिजा में भी खौफ और तजस्सुस घुल गया हो।
पुलिस ने छत के कमरे में दोबारा तफ्तीश की। एक कोने में दुपट्टे का फटा टुकड़ा मिला। खून के धब्बे अब भी ताजा लग रहे थे। फर्श पर अजीब से पाँव के निशान थे जो कमरे से खिड़की तक गए थे। खिड़की के पास कपड़ों का एक और टुकड़ा लटक रहा था, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश में जख्मी हो गया हो। एहलकारों ने सब कुछ नोट किया, तस्वीरें ली। परवीन ने चीख कर कहा, ये सब भूत हैं कि बच्ची अपनी मर्जी से नहीं गई। मैंने नजरें झुका ली। जिठानी खामोश खड़ी रही। देवर ने पसीना पोंछा। गांव के लोग हैरत से देखते रहे। कोई कह रहा था, यहाँ कोई बड़ी साजिश है। पुलिस ने कहा, हम हकीकत जरूर निकालेंगे, लेकिन सवाल ये था कि नूर कहाँ गई, कौन ले गया या खुद गई। राज मजीद गहरा हो गया, जैसे हवा भी इस राज को साथ लिए दरख्तों के पत्तों में सरसरा रही थी। उसी रात एक और मोड़ आया। पंचायत के एक बुजुर्ग ने पुलिस को बताया कि पिछली रात किसी ने जंगल के रास्ते पर एक लड़की को भागते देखा था। पुलिस ने उस जगह जाकर मुआयना किया तो मिट्टी पर खराशे और कपड़े के रेशे मिले। साथ ही एक पुरानी जूती पाई गई जो नूर की थी। ये खबर फैलते ही गांव में शोर मच गया। कुछ लोगों ने कहा वो जिंदा है और भाग निकली है। कुछ ने कहा नहीं, उसे किसी ने उठा लिया। अफवाहों ने गांव को दहका दिया। बच्चे खेलना भूल गए। औरतें दरवाजों पर खड़ी रहीं। हर चेहरे पर सवाल था, मगर जवाब किसी के पास ना था। यूं हर दिन और हर लम्हा नूर की गुमशुदगी के राज और इल्जाम में उलझा रहा। पुलिस की छानबीन, गांव की सरगोशियां, पंचायत के फैसले और अहमद की बेबसी ने कहानी को ऐसी गहरी खाई में डाल दिया जहां से सच्चाई का निकलना और भी मुश्किल हो गया। फ्लाइट उतरते ही अहमद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सीधा गाड़ी लेकर गांव पहुंचा। सैन में दाखिल हुआ तो चारों तरफ सन्नाटा छाया था, जैसे उस घर पर कोई आफत नाजिल हो चुकी हो। मैंने बेटे को गले लगाना चाहा, मगर अहमद ने पीछे हटकर सवाल किया, अम्मी नूर कहाँ है? मेरे लब हिलने के बावजूद अल्फाज ना निकले। अहमद भागता हुआ उस कमरे में गया जहाँ खून के धब्बे अब भी दीवार और फर्श पर सूखे निशानों की तरह जमे हुए थे। दिल दहल गया। वो चीख उठा, ये सब क्या है? खाला परवीन आगे आई और सारी हकीकत कह डाली। अहमद के आंसू झलक पड़े। उसके अंदर आग दहक उठी। मेरी आंखों में शर्मिंदगी और खौफ दोनों तैर रहे थे। गांव के लोग तमाशाई बने खड़े थे। अहमद ने सबके सामने ऐलान किया, मैं सच जाने बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। लम्हे भर को फिजा में ऐसी खामोशी फैल गई कि दरख्तों के पत्ते तक सरगोशी करने लगे। अगले दिन अहमद सीधा पुलिस स्टेशन गया। काउंटर पर खड़े होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी बीवी लापता है। अफसर ने तेज नजर से देखते हुए पूछा, क्या किसी पर शक है? अहमद ने कांपती आवाज में कहा, मेरी माँ पर और घर वालों पर। कमरे में सन्नाटा छा गया। अफसर ने कलम रखकर कहा, ये संगीन इल्जाम है। अहमद ने जेब से दुपट्टे का फटा टुकड़ा और खून के धब्बों की तस्वीरें निकाल कर रख दी। अफसर ने नोट किया और कहा, हम तहकीकात आगे बढ़ाएंगे। खबर गांव पहुंची तो लोग हैरान रह गए। कुछ कहने लगे बेटे ने मां पर केस कर दिया, कुछ बोले यही सच्चाई है। हर दरवाजे पर सरगोशियां होने लगी। औरतें चरखा छोड़कर चुगलियां करने लगी। नूर का नाम एक बार फिर सबकी जुबान पर था। मामला अदालत तक जा पहुंचा। जज ने सख्त लहजे में कहा, सब सच बोले। मैंने रोते हुए कहा, मैं बेकसूर हूँ। परवीन ने गवाही दी। मैंने चीखें सुनी। जिठानी ने नजरें झुका ली। देवर पसीने पसीने हो गया। अहमद अदालत में खड़ा आंसू बहाता रहा। जज ने पुलिस को मजीद सबूत लाने का हुक्म दिया। हाल में लोग सरगोशियां करने लगे। नूर की तस्वीर बतौर सबूत पेश की गई। जज ने कहा, ये मामला नजरअंदाज नहीं होगा। मैंने चादर से आंसू पोंछे। अहमद ने जोर से कहा, मैं अपनी बीवी को ढूंढ कर रहूंगा। अदालत मुलतवी हो गई, मगर बाहर हजूम शोर मचाने लगा, जैसे गांव के दरवाजे अब इंसाफ के नाम पर टूटने को हों। चंद दिन बाद गांव की औरतों ने एहतजाज शुरू कर दिया। नारे लगने लगे कि बहू के साथ इंसाफ होना चाहिए। मर्द जो पाल में बहस करते रहे। इमाम मस्जिद खड़ा हुआ और कहा, जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। औरतें नूर के हक में आवाज उठाती रहीं। बच्चे हाथों में प्ले कार्ड लिए खड़े हो गए, जिन पर लिखा था, बहू को इंसाफ दो। मेरा खानदान घर के कोने में दहक गया। जेठानी बाहर निकलने से डरने लगी। देवर ने दरवाजे बंद कर दिए।
پروین سب کے سامنے رونے لگی، چیختی رہی کہ میری بچی واپس لاؤ۔ اس کی چیخوں نے ماحول ہلا دیا۔ میڈیا والے کیمرے اٹھائے گاؤں پہنچ گئے۔ گاؤں کی کہانی اب پورے ملک میں نشر ہونے لگی۔ انصاف کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ اب معاملہ چھپنے والا نہیں تھا۔ اسی شور کے بیچ پولیس نے اچانک ایک خبر سنائی کہ نور کو شہر میں دیکھا گیا ہے۔ احمد کے دل میں امید کی کرن جاگی۔ پروین نے فوراً سجدہ کیا۔ کیا میری آنکھوں میں خوف کی لکیریں ابھر آئیں؟ پولیس نے کہا ہم جلدی وہاں پہنچیں گے۔ احمد نے کہا میں خود ساتھ چلوں گا۔ گاؤں کے لوگ دنگ رہ گئے۔ عورتوں نے کہا دیکھا وہ زندہ ہے۔ مردوں نے کہا اب فیصلہ قریب ہے۔ عدالت کو خبر دی گئی اور میڈیا پر ہیڈ لائنز چلنے لگی۔ گاؤں میں خاموشی اور خوف دونوں لہریں بن کر دوڑنے لگے۔ احمد نے دل میں کہا نور میں آ رہا ہوں۔ کہانی ایک نئے موڑ پر جا پہنچی جہاں امید اور راز آمنے سامنے کھڑے تھے اور فیصلہ کسی بھی لمحے نکل سکتا تھا۔ یہ پورا دن جیسے کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ لوگ گلیوں میں جوگ تر جوگ نکل آئے، کچھ دعائیں کرتے رہے، کچھ بد دعائیں۔ احمد نے کمر کس لی۔ اس کے چہرے پر تھکن نہیں بلکہ ایک نیا عزم جھلک رہا تھا۔ پروین کی آنکھوں میں یقین تھا کہ اب سچ سب کے سامنے آئے گا، اور میرا دل اپنی ہی حرکتوں کے بوجھ تلے دبنے لگا۔ گھر کی دیواروں پر پڑے سائے بھی لگ رہا تھا جیسے کوئی راز سنبھالے بیٹھے ہوں۔ گاؤں کی زمین پر ایسی ہلچل کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ اب سب کی نظریں اس شہر پر تھیں جہاں نور کو دیکھے جانے کی خبر آئی تھی، اور سب کے دل ایک ہی سوال میں الجھے تھے کہ وہاں پہنچ کر کیا سامنے آئے گا۔ احمد پولیس کے ساتھ شہر پہنچا تو دل کی دھڑکن قابو میں نہ تھی۔ گلیاں تنگ اور بھیڑ سے بھری ہوئی تھیں۔ شور اور دھکا پہل نے ماحول کو گھمگیر بنا رکھا تھا۔ پولیس نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں نور کو دیکھا گیا تھا۔ احمد کی نظریں ہر پردے دار لڑکی پر رک جاتی۔ کوئی چہرہ نور جیسا لگتا مگر پھر دھندلا جاتا۔ اچانک ایک دکان کے پاس دوپٹہ ہوا میں اڑا۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے نور اوڑھتی تھی۔ احمد نے بے اختیار چیخ کر پکارا نور، مگر ہجوم میں وہ چہرہ غائب ہو گیا۔ پولیس نے اسے سنبھالا اور کہا ہم قریبی علاقے چھانتے ہیں۔ احمد نے سڑک پر بیٹھ کر ماتھا پکڑ لیا۔ خالہ پروین کے الفاظ یاد آئے کہ میری بچی مظلوم ہے۔ آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ شہر کی روشنیوں میں اندھیرا محسوس ہوا اور تلاش پھر بھی ادھوری رہی۔ پولیس نے ایک چھوٹے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت نکلی جس کی آنکھوں میں حیرانی اور خوف تھا۔ اس نے بتایا کل رات ایک زخمی لڑکی آئی تھی جس کے ہاتھوں پر خون اور آنکھوں میں خوف تھا۔ احمد کی دھڑکن اور تیز ہوئی۔ عورت نے کہا وہ دوپٹہ باندھے رو رہی تھی اور پانی مانگ رہی تھی۔ پولیس نے پوچھا اب کہاں ہے؟ تو عورت نے کہا صبح کوئی اسے لے گیا، میں پہچان نہ سکی کہ کون تھا۔ احمد نے زمین پر مکے مارے اور کہا میں ہر جگہ جاؤں گا چاہے زمین پھٹ جائے۔ پولیس نے نقشہ بنایا اور شہر بھر کی گلیوں میں نور کی تصویر کے پوسٹر لگائے گئے۔ احمد خود لوگوں کو تصویر دکھا دکھا کر پوچھتا رہا، کوئی جواب دیتا نہیں، بس حیرانی سے دیکھتے۔ ہر گلی میں اس کا نام گونجنے لگا، مگر نور جیسے پرچھائی بن گئی تھی جسے سب سنتے تھے مگر دیکھ کوئی نہ پاتا تھا۔ گاؤں میں اسی دوران ایک نیا راز کھلا۔ جٹھانی کے چہرے پر الجھن اور خوف نمایاں تھے۔ پروین نے موقع دیکھ کر اسے الگ لے جا کر کہا سچ بتا دے۔ جٹھانی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے اعتراف کیا کہ نور نے قید سے نکلنے کے لیے مجھ سے مدد مانگی تھی۔ پروین نے چونک کر کہا تو تو نے کیا کیا؟ جٹھانی نے کپ کپاتی آواز میں کہا میں نے کھڑکی کھول دی تھی تاکہ وہ بھاگ سکے۔ پروین نے چیخ کر کہا تو بھی شریک ہے ظلم میں، مگر جٹھانی نے کہا میں اسے بچانا چاہتی تھی۔ یہ خبر آگ کی طرح گاؤں بھر میں پھیل گئی۔ عورتیں کہنے لگیں یہ تو اندر کا کھیل تھا۔ مردوں نے شک جتایا کہ یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ احمد تک یہ خبر پہنچی تو وہ حیران رہ گیا کہ خاندان کے اندر ہی سازش اور بغاوت چھپی ہوئی تھی۔ خاندان میں پھوٹ پڑ گئی اور سچ جیسے ایک قدم مزید قریب آ گیا۔ دیور نے اپنی چال چلتے ہوئے پنچایت میں سب کے سامنے کہا کہ نور بد چلن تھی، وہ بھاگ کر اپنی مرضی سے گئی ہے۔ مجمع میں شور مچ گیا۔
پروین نے لعنت کے الفاظ بلند آواز میں کہے اور عورتوں نے دیوار پر انگلیاں اٹھائیں۔ امام مسجد کھڑے ہو گئے اور کہا بغیر ثبوت کسی پر ایسا الزام لگانا حرام ہے۔ دیور کے پسینے چھوٹ گئے۔ احمد نے سخت لہجے میں کہا میں بھائی کو عدالت لے جاؤں گا اور اس الزام کی حقیقت ثابت کروں گا۔ دیور نے سر جھکا لیا۔ میں اس وقت خاموش بیٹھی رہی جیسے زبان بند ہو گئی ہو۔ گاؤں میں غیبت اور چغلی کا طوفان اٹھا اور لوگ نور کی عزت پر سوال کرنے لگے۔ احمد کے دل میں آگ دہکنے لگی کہ اب بیوی کو ڈھونڈنا اور اس کی بے گناہی ثابت کرنا زندگی کا مقصد بن گیا۔ عدالت میں ایک نیا باب کھل گیا۔ گاؤں کی فضا زہر آلود ہو گئی اور نور کی تلاش پہلے سے زیادہ ضروری ہو گئی۔ شام ڈھلتے ہی پولیس کو شہر کے ایک ہسپتال سے فون آیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی ایک زخمی لڑکی ہمارے پاس ہے، وہ اپنا نام نہیں بتاتی۔ احمد کے کان سن کر سنبھل نہ پائے۔ وہ دوڑ کر ہسپتال پہنچا۔ بستر پر سفید چادر میں لپٹی ایک لڑکی تھی جس کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ احمد لرزتے ہوئے قریب ہوا اور آہستہ سے کہا نور۔ لڑکی کی پلکیں کانپی، پھر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کمزور آواز میں اس نے کہا احمد۔ احمد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، وہ وہیں گر پڑا۔ پولیس نے کہا اب سب صاف ہوگا۔ پروین کو خبر پہنچی تو اس نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ گاؤں کو جیسے بجلی کی طرح خبر ملی اور سب حیران رہ گئے۔ عورتوں نے آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو ملائے۔ مردوں نے کہا اب فیصلہ قریب ہے۔ کہانی ایک نیا موڑ لے چکی تھی۔ نور زندہ تھی مگر اس کی حالت رازوں کے اندھیروں میں لپٹی تھی۔ یوں سب تلاش اور انکشاف کی شدت میں ڈوبے رہے۔ شہر کی گلیوں سے ہسپتال کے بستر تک ہر منظر میں خوف، تجسس اور نئی کڑیاں سامنے آئیں۔ احمد کی بے تابی، پروین کی دعائیں، جیٹھانی کا اعتراف اور دیور کا جھوٹ، سب کچھ مل کر ایک ایسا جال بن گیا جس میں سچ قریب بھی تھا اور دور بھی۔ مگر آخر کار نور کی کمزور آواز نے اس امید کو زندہ کر دیا کہ کہانی اب فیصلہ کن موڑ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جیپ کی دھول اڑاتے پہیے جب گاؤں کے دروازے پر رکے تو سب کی نظریں ایک ساتھ اس کی طرف اٹھ گئیں۔ اندر نور بیٹھی تھی، زخموں سے چور مگر زندہ۔ بچے شور مچاتے جیپ کے پیچھے دوڑنے لگے۔ عورتیں دروازوں سے نکل آئیں اور ایک دوسرے سے کہنے لگیں یہ زندہ ہے، یہ واپس آ گئی ہے۔ مردوں نے حیرت سے جیپ کا گھیراؤ کر لیا۔ پروین بھاگ کر سب سے آگے بڑھی اور دروازہ کھولا۔ نور نے کمزور قدموں سے صحن میں قدم رکھا تو گرد اڑنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر عجیب سا سکون۔ گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ نے کہا یہ معجزہ ہے، کچھ نے کہا یہ کھیل ہے۔ میری سانسیں اکھڑنے لگیں۔ احمد نے آگے بڑھ کر بیوی کا ہاتھ تھاما۔ نور نے آہستہ آواز میں کہا میں واپس آ گئی، اور گاؤں کے در و دیوار اس اعلان سے گونج اٹھے۔ نور کے سامنے میں کھڑی تھی۔ ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ نور نے سیدھی نظر ڈال کر پوچھا آپ نے مجھے کیوں قید کیا؟ میرے ہونٹ کانپنے لگے، الفاظ گم ہو گئے۔ پروین نے تیز لہجے میں کہا اب سچ بول۔ سب کے چہروں پر انتظار لکھا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ ہجوم سے آوازیں آئیں جواب دو۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں نے کمزور آواز میں کہا میں نے غصے میں کیا۔ مجمع چیخ پڑا۔ نور نے بھرائی آواز میں کہا غصہ جان لے لیتا ہے۔ میں فرش پر گر پڑی۔ عورتوں نے کہا یہ ظلم کی سزا ہے۔ احمد نے بیوی کو سہارا دیا۔ شور بڑھتا گیا۔ گاؤں کے ہر کونے میں صرف ایک ہی بات تھی کہ سچ نے ظالم کو زمین پر لا دیا۔ چوپال میں سب جمع ہوئے۔ امام نے اعلان کیا آج انصاف ہوگا۔ نور نے اپنی کہانی سب کے سامنے سنائی۔ قید کی چیخیں، بیلن کے زخم، خون کے دھبے، ٹپکتی چھت اور ٹوٹا ہوا دروازہ سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے روتے ہوئے کہا میں مانتی ہوں میں نے ظلم کیا۔ بزرگوں نے کہا یہ ظلم ناقابل معافی ہے۔ پروین نے ہاتھ اٹھا کر کہا میری بیٹی کو حق چاہیے۔ احمد نے سب کے سامنے کہا میں اپنی ماں کے خلاف کھڑا ہوں، چاہے سب کچھ کھو دوں مگر بیوی کو انصاف دلا کر رہوں گا۔ مردوں نے سر ہلائے، عورتوں نے تالیاں بجائیں۔ فیصلہ سنایا گیا کہ مجھے گاؤں سے بائیکاٹ کیا جائے۔ میں تنہا کر دی گئی۔ لوگ میرے دروازے پر آنا چھوڑ گئے۔ نور کو عزت واپس ملی اور گاؤں کے در و دیوار پر دعا کے الفاظ لکھ دیے گئے۔ گاؤں کے بڑے درخت کے نیچے سب لوگ جمع ہوئے۔ عورتیں، مرد اور بچے ایک دائرے میں بیٹھے تھے اور نور کو کرسی پر بٹھایا گیا۔ وہی نور جو کبھی قید میں تھی
آج سب کے سامنے بہادری کی علامت بن گئی۔ امام نے کہا یہ مثال ہے اور تالیاں بجنے لگیں۔ نور نے جھک کر کہا یہ سب کا حق ہے، میری آواز بہو بیٹیوں کے لیے ہے۔ پروین کی آنکھیں بھیگیں اور احمد نے بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بچے نعرے لگا رہے تھے، عورتیں دعائیں دے رہی تھیں، مرد بھی سر ہلا کر ساتھ دینے لگے۔ چراغ جل اٹھے اور محفل روشنی میں نہا گئی۔ گھر کے کونے میں ساس اکیلی بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں پچھتاوا تھا۔ وہ بار بار کہتی کاش میں نے ظلم نہ کیا ہوتا۔ احمد کمرے میں آیا تو اس نے کہا بیٹا مجھے معاف کر دو۔ احمد نے جواب دیا ظلم معاف نہیں ہوتا، سبق دیا جا سکتا ہے۔ چراغ بجھ گئے اور اندھیرا چھا گیا، یہی اس کا انجام تھا۔ نور نے کہا میں نے صرف اپنا نہیں سب کا حق مانگا ہے۔ آسمان پر چاند روشن تھا، ستارے گواہی دے رہے تھے کہ سچ کی جیت ہوئی۔ یہ انجام نہیں تھا بلکہ نئی شروعات تھی، جہاں عورتوں کی عزت اور حقوق کے لیے نئی بنیاد رکھی گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب گاؤں سمجھ گیا کہ بہادری اور سچائی ظلم سے بڑی طاقت ہے۔ نور کی جد و جہد نے صرف اپنی نہیں، آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل دی تھی۔